انسانیت کی بھلائی اور خدمت کے دعوے دار تو بہت سارے افراد ہیں جو یہ کام اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن لندن کے نوائی ٹاؤن ہائی وے میں مقیم ایک گمنام کاروباری اور سماجی شخصیت حاجی محمد گلستان نے اپنے آبائی علاقے کے لوگوں کی طبی سہولتوں اور مفت میں علاج معالجے کے لیے ایک نبی پاک فری ہسپتال قائم کر رکھا ہے، جہاں مریضوں کو تمام تر سہولیات میسر ہیں، اور یہ کام وہ جذبہ خیرسگالی اور کار خیر کے لیے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فری ہاسپٹل کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کی سوچ تو مجھے کئی سال سے تھی، بہت سال سے، لیکن 2004 میں اس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا اور 2008 میں مکمل ہوا اور پبلک کے لیے کھول دیا گیا۔ اس کی لاگت اس ٹائم میں تقریباً 4 کروڑ یا اس سے تھوڑا اوپر تھی، اور زمین میری اپنی تھی، وہ اس کے علاوہ گیا۔ روزانہ مریضوں کے لیے اسپتال کھلا رہتا ہے جناب، اور مریض آتے ہیں اور زیادہ تر لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایڈمیشن کرتے ہیں لیکن کم مریض رہتے ہیں، کیونکہ گاؤں آگے پیچھے علاقے کے لوگ ہیں، وہ گھر میں واپس چلا جانا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو سٹاف ہے تقریباً 18 آدمی کام کرتے ہیں، 3 ڈاکٹر ہیں، 2 نرسیں ہیں، اور اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ کا اکوپمنٹ، ایکس رے اکوپمنٹ، ای سی جی کا اکوپمنٹ، یہ سب چیزیں وہاں پر موجود ہے۔ ای سی جی کی ماڈرن مشین ہے، ایکس رے مشین بالکل نئی، یہ چیزیں چین سے منگوائی گئی تھیں۔ پھر ای سی جی کے لیے 2 مشینیں ہیں، ایک 10 لائن ای سی جی مشین ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیسنس ہیں، اس کا انچارج ہے ایک ایم ایس سی کوالیفائڈ آدمی، اور میڈیسن جو ہے وہ سب بیماریوں کی میڈیسن ہیں وہاں پر، جتنی بھی ہیں اس کے لیے وہاں پر ہیں۔ انجیکشنز رکھے گئے ہیں، اور دوائیاں ہر قسم کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو ای سی جی اور الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کے اوپر ہے، یہ ان کا کام ہے۔ یہ سالانہ خرچہ کوئی 9 لاکھ مہینے کے حساب سے ہوتا ہے، اور یہ دوائیاں، اسپتال کا اسٹاف، ایکس رے، جو ایمبولینسز ہیں ان کے اخراجات، اور جو مریضوں کو لانے کے لیے لے جانے کے لیے بسیں ہیں، وہ فری آف کاسٹ جاتی ہیں، مریضوں کو گاؤں سے لے کے آتی ہیں اور واپس ان کو چھوڑ کے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اخراجات میں چیریٹی کے ٹرسٹیز، اس کے مالکان، اس کے ڈائریکٹرز، یا اور کوئی رشتہ دار یا دوست، یا اس کے کوئی اخراجات اس کے اندر نہیں ہوتے، نہ ہی ایئر لائن کے ٹکٹ، نہ ہی اپنی گاڑیوں کے پرائیویٹ گاڑیوں کے، یہ سب اپنے ڈائریکٹرز جو ہیں یا ٹرسٹیز ہیں، یہ ان کے اپنے ذاتی اخراجات ہیں۔ یہ چیریٹی کے اندر یا چیریٹی کی جو آمدن ہے اس کے اندر ان کا کوئی تعلق نہیں جاتے۔ ہم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فری ہاسپٹل، اس کے اخراجات تقریباً 9 لاکھ مہینے کے ہیں، اور اس کی جو آمدن ہے سب سے زیادہ آمدن جو ہے کوئی 95% وہ میری تجارتی کمپنیاں دیتی ہیں۔ میری 4 کمپنیز ہیں جو کنٹریبیوشن کرتی ہیں اس کے اندر۔ ابھی ریسنٹلی ان کو دیا ہے 95,000، 90,000، 48,000، یہ ایک یا کچھ دیا ہے، اور بھی جو ہے وہ وقتاً پوری طرح چیریٹی کو فنڈ جو ٹھیک رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی کے کنٹریبیوشن کے علاوہ میرے عزیز رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں، کیسر علی خان، محمد وسیم خان، سعدیہ خان، سائمہ خان، راجہ غضنفر علی، میرے بھانجے جو برمنگھم میں ہیں، یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے علاوہ قاری الطاف صاحب اور بیٹی نادیہ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ راجہ عباس صاحب جو ٹرسٹی بھی ہیں چیریٹی کے، اور راجہ عادل صاحب، وہ بھی ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر۔ میرا عزیز راجہ شبریز
ان کا تعلق ڈیری گاؤں سے ہے اور لندن میں ہوتے ہیں، ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے، اور بیٹی نادیہ بہت بڑی کنٹریبیوٹر ہے اسپتال کے لیے۔ اسی طرح جناب کے ڈی صاحب اور بیٹی تبسم برسٹل سے، نہیں شیفیلڈ سے، ان کی کنٹریبیوشن لگاتار آتی ہیں۔ یہ پکے سپورٹر ہیں، ایئر ان ایئر آؤٹ چیریٹی کو یہ امداد کرتے ہیں۔ جناب ہر قسم کی بیماری کا علاج یہاں پر ہوتا ہے، اور ہارٹ کی تکلیف ہو تو اس کو ہم آگے ریفر کرتے ہیں، وہاں پر علاج نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو عام بیماریاں ہیں، کھانسی، زکام، نزلہ، بخار، اس کا علاج کرتے ہیں وہاں پر۔ اس کے علاوہ جی سڑک نزدیک ہے، جو حادثات ہوتے ہیں وہاں پر ایمبولینس پہنچتی ہیں، مریضوں کو لے کے آتی ہیں یا ان کو فرسٹ ایڈ پہنچاتی ہیں، پھر ان کو آگے بڑے اسپتالوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں کہ ضرورت ہو تو، ادروائز اپنے اسپتال میں لے آتے ہیں اور ان کا علاج وہاں پر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ترقی موڑ میں، ان کی پوری علاج یہاں پر ان کے اسٹاف کا کیا جاتا ہے۔ یہ ایمبولینسز جو ہیں وہ اگر مریضوں کو بڑے اسپتال میں لے کے جانا ہے تو وہ لے کے جائیں گے، اگر وہاں پر کوئی پوشیدگی نزدیک ہو گئی ہے تو ایمبولینس ان کے علاقے تک ان کو چھوڑ کے آتی ہے۔ جو بس ہے وہ مریضوں کو علاقے کے ایریاز مقرر کیے ہوئے ہیں، وہاں پر سے مریضوں کو گھر سے اٹھا کے لاتی ہیں اور پھر ان کو واپس چھوڑ کے آتی ہیں، آل فری آف کاسٹ، یہ اسپتال کی طرف سے ہے۔ یہ آدمی سے کوئی اخراجات نہیں لیتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے پر فری اسپتال ہے، کسی چیز کا کوئی نہیں ہے، سوائے 20 روپے جو انٹری فیس ہے، رجسٹر کے مریض آیا ہے اس کی رجسٹریشن کی ہے، وہ 20 روپے ہیں بس، اس کے علاوہ اور کوئی اخراجات نہیں لیے جاتے مریضوں سے۔ اسپتال میں جو اسٹاف کام کرتا ہے، ڈاکٹرز، نرسز وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے فلیٹ بنے ہوئے ہیں، اسپتال کے پیچھے فلیٹ بنے ہوئے ہیں، جو کوئی 8 یا 10 12 فلیٹ ہیں ان کی اکوموڈیشن کے لیے۔ اس کے علاوہ کوک کے لیے جو گیس وغیرہ وہ بھی کم چیریٹی سپلائی کرتی ہے ان کو، اور کوک بھی دیا ہوا ہے ان کے کھانے پینے کے بندوبست کرنے کے لیے، صفائی کے لیے بھی آپریٹرز ہیں جو صفائی کرتے ہیں اسپتال کی۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فری اسپتال میں سال میں 2 دفعہ 20 ٹن 20 ٹن آٹا فری تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ راشننگ جو ہے وہ بھی 2 دفعہ سال میں عام لوگ جو آتے ہیں ان کے لیے وہ سپلائی کی جاتی ہے ان کو۔ اس کے علاوہ فلٹرڈ پانی کا فلٹر پلانٹ ہے، جس میں سے فلٹر کیا ہوا پانی لوگوں کو دیتے ہیں جو وزٹر ہیں، اور جو علاقے کے آدمی ہیں وہ بھی وہاں سے آگے گھر کے لیے پانی بھر کے لے جاتے ہیں، فلٹر کیا ہوا پانی۔ اس کے علاوہ 3 اسکول ہیں، لڑکیوں کا اسکول، چھوٹے بچوں کا اور ہائی اسکول، اس میں پانی اسپتال سپلائی کرتا ہے ان کے لیے، اور فلٹر واٹر یہ بھی سپلائی کیا جاتا ہے پینے کے لیے۔ انشاءاللہ میں یہ کام کافی ٹائم سے کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے پر یہاں پر اس شہر میں ہر جگہ میں جلوس نکلتا تھا، اس کا روح ارواح میں ہی تھا، اور 28 سال میں خود چلاتا رہا ہوں۔ پھر میں اپنی مجلس کی جو کمیٹی ہے ان کو اس پر کر دیا وہ کام، اور وہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک اسپتال کا تعلق ہے، میری فیملی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں اور میرے عزیز اقارب جو موجودات کر رہے ہیں، میں کہوں گا کہ وہ آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں اور یہ اسپتال چلتا رہے۔ میری تو ابھی اتنی صحت اچھی نہیں ہے، شاید زیادہ دیر میں اس کے ساتھ نہ چل سکوں، لیکن میرے بیٹے، میری فیملی، میری بیوی، یہ سب کمیٹڈ ہیں اسپتال کو چلانے کے لیے، اور یہ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے نام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی پر، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ ضرور ترقی کرے گا۔ جہاں تک میرے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں جو موجود اسپتال کی مدد کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار مال میں برکت دے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح اسپتال کی
یہ معاونت جاری رکھے۔ جی جہاں تک سٹاف کا تعلق ہے، اسپتال کے مینیجر ہیں بھائی لیاقت صاحب اور جنرل مینیجر ہیں جو اسلام آباد میں دفتروں میں بیٹھتے ہیں، یا انوری خان صاحب، ان کی بہت بڑی کوشش ہے، محنت ہے اور کنٹریبیوشن ہے یہ اسپتال کے معاملات ان کو ٹھیک چلانے کے لیے۔ جو سٹاف ہے میرے پاس وہ کام کر رہا ہے کافی ٹائم سے، اور وہ دل جان سے ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اور چیریٹی بھی ان کا بہت خیال رکھتی ہے کہ یہ اپنا سٹاف ہے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، تو ہر طرح سے ان کی امداد کی جاتی ہے، اور وہ بھی اسپتال کے لیے کام کرتے ہیں جو میرے خیال میں عام ورکر سے زیادہ ان کے اندر محنت، لگن اور لائٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ پھول کیا دیکھوں میں، میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، درد یہاں بولتے ہر کارے، درد یہاں بولتے ہر کارے، پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں، پہرا